قتل ایک ایسا جرم جس کی سزا تو موت ہے، مگر پھر بھی یہ دنیا بھر میں رکنے میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اسے ایسا جرم قرار دیا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل تصور ہو۔ مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ قتل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے معاشرے میں بہت حد تک جائز سمجھا جاتا ہے۔ قتل کی اس شکل کو بڑی سطح پر لوگوں کی نہ صرف حمایت حاصل ہوتی ہے، بلکہ قتل کی واردات کو مذہب اور روایات کا رنگ چڑھا کر اس کی پردہ پوشی بھی کی جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے ہاں غیرت کے نام پر بہیمانہ قتل کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر کیے جانے والے قتل کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ملک میں ہر سال کتنی عورتیں غیرت کے نام پر قتل کر کے فرسودہ رسومات کی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہیں؟ ایسے واقعات میں کتنے ملزمان کو سزا ہو پاتی ہے؟ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کو بہانہ بنا کر کیا کیا مفاد اٹھائے جاتے ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل کی اس تفتیش کے دوران آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ قتل کی ایسی وارداتوں میں ہمارے لیڈرز، ادارے اور وڈیرے کس طرح اس جرم کی غائبانہ سرپرستی کرتے ہیں، اور ہمارے قانون میں ایسے ملزمان کے لیے کیا کوئی رعایت یا جھول بھی موجود ہے؟ تو چلیے ہمارے معاشرے میں آئے دن ہونے والے غیرت کے نام پر قتل کے حقائق کی جانچ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بڑھاوا دینے والے عوامل کی تفتیش شروع کرتے ہیں۔ کوٹ لکھپت لاہور۔ ابھی پولیس اسٹیشن لایا گیا یہ شخص عابد حسین بھٹی ہے، جس نے چند گھنٹے قبل اپنی ہی بیٹی اور اس کے مبینہ آشنا پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ اس کی فائرنگ سے 29 سالہ نوجوان عابد ہاشمی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کی بیٹی سعدیہ شدید زخمی ہوئی، جو اس وقت ایک ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی ہے۔ عابد حسین کا کہنا ہے کہ اس نے یہ قدم غیرت کے نام پر اٹھایا ہے۔ جب لڑکی نے ساتھ حمایت کی ہے تو پھر مجھے شور ہو گیا کہ یہ بات دوسری ہے۔ میری کوئی اس سے دشمنی نہیں تھی، مجھے اس کا کوئی مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی جو فوری ری ایکشن ہوتا ہے ایک باپ کا ایک بیٹی کو ایک غیر مرد کے ساتھ ایک کمرے میں دیکھ کے، اس نے اسی طرح ری ایکٹ کیا، لڑکے کو فائر کیے، لڑکا ایٹ دا اسپاٹ ایکسپائر ہو گیا۔ اس کے بیان سے واضح ہے کہ ملزم کو اس جرم پر نہ کوئی ندامت ہے اور نہ ہی کوئی پشیمانی، بلکہ اس کا ماننا ہے کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ یہ باتیں میرا خیال ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم کم پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں، یہ سمجھانے والی کوئی بات نہیں، یہ غیرت کے معاملات ہوتے ہیں، میں نے جیسا مناسب سمجھا ویسے کر دیا۔ اس کے مطابق وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکا کون تھا، سو محض شک کی بنیاد پر اس نے اپنے غیر لائسنسی پستول سے 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ غیر لڑکا لڑکی کے پاس اندر موجود ہو اور اس میں 10 دفعہ دروازہ بجاؤں اور نہ کھلے تو میں اس کا کیا مطلب لوں گا؟ میری جگہ پہ آپ ہوں تو کیا کریں؟ 302 324 تعزیرات پاکستان کی ایف آئی آر ہم درج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن ونگ کے ہینڈ اوور ہوگی، وہ اس کا ڈیفینیٹلی پوسٹ مارٹم کروائیں گے، ڈیڈ باڈی ان کے ہینڈ اوور ہوگی۔ مرد کا کیا قصور ہوتا ہے؟ قصور عورت کا ہوتا ہے جس نے اب پیچھے لگا دیتی ہے۔ دوسری طرف مقتول عابد ہاشمی کے بوڑھے باپ کا کہنا ہے کہ ملزم نے اس کے بیٹے کو گھر بلا کر قتل کیا ہے۔ اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ عابد حسین کی بیٹی سے محبت کرتا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ سعدیہ کے گھر والوں سے کئی بار رشتہ بھی مانگ چکے تھے۔ انکار کے بعد مقتول عابد اس روز سعدیہ سے بات کرنے اس کے گھر چلا گیا۔ اگر زبردستی مرد کرے نا، پھر تو میں کہتا ہوں چلو مرد کی قصور ہے کہ اگر لڑکی جا رہی ہے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا کے لے جائے تو وہ تو ظلم ہے نا۔ ایک انسان رضامندی سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، اس کو دے دینے چاہیے۔ سعدیہ ہو یا عابد، پاکستان میں جھوٹی انا اور عزت کی خاطر کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیے جانے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل دیہات یا دور دراز کے علاقوں کی کہانیاں ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل ہمارے ہر شہر، دیہات، قصبے بلکہ گلی محلے میں بھی جڑیں پکڑے ہوئے ہیں۔
عورتوں کو گھر میں مارا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی پڑھائی لکھائی کی نہیں ہے، تعلیم یافتہ کی نہیں ہے، پی ایچ ڈی بھی مارتے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ بھی مارتے ہیں۔ پوری دنیا میں 2002 میں 4000 غیرت کے نام پر قتل کیے گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورا 50% یعنی 2000 صرف پاکستان میں ہوئے۔ 200 ممالک ہیں اقوام متحدہ کے رکن۔ کبھی بیٹی تو کبھی بہن، کہیں بیوی اور کہیں ماں جیسی نعمت کو صرف شک یا جھوٹی غیرت کا نام لے کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسا قدم اٹھا کر قانون کو ہاتھ میں لینے والے شخص کے ساتھ معاشرے کے دیگر افراد کی ہمدردیاں بھی جڑی نظر آتی ہیں۔ غیرت کا لفظ اس کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، تو ایک دم اگر کیس عدلیہ میں جاتا ہے اور کورٹ میں جاتا ہے تو جج جب نام غیرت سنتے ہیں نا تو خام خواہ ان کے ذہن میں ایک تعصب آ جاتا ہے اور مرد اکثر چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں قانون کمزور ہے اور وہ یہ ایک سپیس دیتا ہے اس بائس کو جو جوڈیشری کے ذہن میں بھی ہوتا ہے اور عام سوسائٹی کے ذہن میں بھی ہے۔ ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے بات، لیکن اب پہلے سے بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ کہ جو سپریم کورٹ نے کوگنیزنس لی اس سے بہت بہتری بھی آئی اور کمی آئی ہے اس معاملے میں۔ پاکستان میں جھوٹی غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کے اعداد و شمار پر نظر دوڑا لیں تو یہ بھی ہماری تفتیش کا ٹھوس ثبوت بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2004 سے سال 2010 تک غیرت کے نام پر قتل اور کاروکاری میں 4500 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، جبکہ رواں سال میں اب تک 400 سے زائد افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا جا چکا ہے، اور اس تعداد میں ہر دن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ 29 جولائی تک جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں 377 انسیڈنٹس ہیں آنر کلنگ کے، خواتین کو جن کو مارا گیا ہے، اور بعض کے ساتھ اور بھی بروٹیلیٹیز کی گئی ہیں، مثلا یہ کہ اس میں سے ایسی خواتین بھی ہیں جو ان کو قتل کرنے سے پہلے ان کو ریپ بھی کیا گیا۔ جیسا کہ ہماری تفتیش سے واضح ہے کہ غیرت کے نام پر ہونے والے قتل ہمارے ملک کے ہر شہر اور قصبے میں عام ہیں۔ کسی مخصوص سوچ اور علاقے کے لوگ اس کے مرتکب نہیں۔ ہر سطح پر ہمارے معاشرے میں یہ قتل نہ صرف روپذیر ہوتے ہیں بلکہ ان کو معاشرے کے دیگر افراد سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں تک کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو عدالتی کارروائی میں ایسے ملزم بآسانی بچ نکلتے ہیں۔ نہ پولیس صحیح تفتیش کرتی ہے، نہ ججز کی صحیح ٹریننگ ہے، وہ غلط قسم کی ججمنٹ دے دیتے ہیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے یہ ججمنٹ دیا کیونکہ پولیس نے صحیح تفتیش نہیں کی، یہاں پہ کوئی شہادت دینے کے لیے نہیں آتا۔ عدالتوں کی اور ججز کی مائنڈ سیٹس کو کلیئر کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی ایسے باعث سے فری ہوں اور انصاف پورے طریقے سے کریں اس چیز کے ماورا کہ وہ کون سی سوسائٹی کے کون سے عناصر سے انفلوئنسڈ ہیں۔ گواہان کو اکثر تھریٹ کے ذریعے بھی گواہی دینے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر سالڈ ایویڈنس نہ ہونے کی بنا پہ عدالت مجبور ہوتی ہے کہ وہ ملزم کو بری کرے۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ملزمان کا گرفتاری کے باوجود نہ صرف بری ہو جانا ہے بلکہ کبھی کبھی تو معاملے کے کورٹ میں پہنچنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ 2004 میں امینڈمنٹ کی 302 پاکستان پینل کوڈ میں، اور ایک پروائزو لگا دیا کہ آنر کلنگ جو ہے وہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے، اس بنیاد پہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے ہو کہ یہ آنر کلنگ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے، اٹ از نو مور اے ڈیفنس۔ قانونی ماہرین کے مطابق سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے دور میں متعارف کروائے گئے حدود اور قانون شہادت سمیت قصاص اور دیت کے قوانین ایسے واقعات میں ملزمان کے بری ہو جانے کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ 1990 سے پہلے کیا ہم اسلامی نہیں تھے؟ ہم مسلمان نہیں تھے؟ ضیاء الحق کے آنے کے بعد اس نے ہمیں نعوذ باللہ مسلمان کیا، اور اگر وہ نہ ہوتا اور اس کے حدود آرڈیننسز اور قانون شہادت اور قصاص و دیت وغیرہ نہ ہوتے تو کیا ہم مسلمان نہیں بن سکتے تھے؟ اسی لیے تو آج بھی یہ جرم کرنے والے بہت سے افراد سزا سے بچ نکلتے ہیں۔
عموماً تو لوگ قصاص دے کے رقم دیت ادا کر کے تو بچ جاتے ہیں، یا پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں آگے مزید قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے۔ تو اگر وہ گواہ یا مدعی بیٹھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جج صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے قانون میں غیرت کے نام پر کیے جانے والے قتل کو سڈن پرووکیشن یعنی فوری اشتعال کے نتیجے میں قتل کے زمرے میں رکھا گیا ہے، یعنی صرف وہی قتل غیرت کے نام پر قتل تصور کیا جائے گا جو کسی کو حالت غیر میں دیکھ کر غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے کیا گیا ہو۔ سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ سپونٹینیسلی کیا گیا، وہ طیش میں آ جاتا ہے، اس میں عدالت اور قانون رعایت بھی دیتا ہے کہ اس کی پلاننگ نہیں تھی، اس کی نیت نہیں تھی، لیکن سچویشن ہی کوئی ایسی بن گئی ہے کہ اس کو کرنا پڑا، اس میں اس کو رعایت بھی ملتی ہے کرنے والے۔ غیرت کے نام پر کیے جانے والے قتل کے تمام کیسز کی جانچ پڑتال کی جائے یا کم از کم ان مقدمات کی صرف FIRs کو ہی غور سے پڑھ لیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف 2-4 مقدمات میں ہی کسی کو حالت غیر میں دیکھ کر قتل کیا گیا ہو۔ باقی تمام مقدمات کی تحریریں گواہ ہیں کہ ان میں سے اکثریت کو محض ناجائز تعلقات کے شک کی بنا پر ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ 2 آدمی جب اندر اکیلے ہوتے ہیں، ایک لڑکی اور لڑکا، تو شک نہیں رہتا، اس میں شک والی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ شک اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شکایت ہو کہ جی کسی کا فون آتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ شک بھی نہ ہو صرف اس واسطے کہ ایک مرد نے کسی دوسرے مرد کی جائیداد ہتھیانی ہے تو وہ اپنی بہن بیٹی تک کو قتل کیا ہے، ایسے واقعات ہیں اس میں شامل۔ شک کی بنا پر قتل ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق کے لیے ہم آپ کو شہر قصور لائے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل قصور کے علاقے چور کوٹ کی رہائشی صفیہ بی بی اور پیال کلاں کے رہائشی محمد یحییٰ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ فلانے تھی فلانے نال نکل گئی، تانے بازی بن دی، اس شر تو آ کے ایک قتل کیتے گئے بھی آپ دی عزت تو بھی ساڈی بھن نے ساڈے کی کیتا، لوگ سانوں آکھدے نہیں بھن کہڑی ہے، وہ کسے نال نس گئی۔ صفیہ یحییٰ دوہرے قتل کی یہ واردات محض شک کی وجہ سے رونما ہوئی۔ مقتولہ کے بھائی محمد اشرف نے ان دونوں کو اس لیے قتل کر دیا کہ ملزم کو شک تھا کہ اس کی بہن کے ہمسایہ نوجوان محمد یحییٰ کے ساتھ ناجائز مراسم ہیں اور وہ آپس میں ٹیلی فون پر رابطے میں ہیں۔ جدو پتہ چلیا ہے انہاں کڑی نوں موبائل دیتا ہے بھی جدو تینوں فون کراں گے تو مار دیاں بے ادا مانتی ماں پیو نس کے آ جی، چل کے ہائی کورٹ تے یا کسی عدالت تے بیٹھ کے شادی کر لیں گے، بعد ایک اپنا کی گوا سکتے ہیں۔ کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، نہ موٹر سائیکل اتنے بائیے نہ پھڑیے نہ کچھ نہیں، صرف جی میں پڑھن دے پاج بیٹی گئی ادھر تو ادھروں لگیاں دی واپسی تو کار لائے گا نا تینوں پھا لیا، وہ تو پھا لیا نہیں، اتوں انہوں مارن ڈایا پہ نے۔ صفیہ کے گھر والوں کو شک تھا کہ وہ محمد یحییٰ کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کرنے والی ہے جس کے لیے وہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اس کی نگرانی کے دوران ایک دن صفیہ کو فون پر بات کرتا دیکھ کر اس کا بھائی اشرف طیش میں آ گیا اور اس نے پہلے محمد یحییٰ کو اپنے ڈیرے پہ بلا کر قتل کیا اور پھر اپنے گھر لوٹ کر چھوٹی بہن کو بھی چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ بھن نے نہ کر دی برا کام تے نہ مردی، میں آیا تو جو بھن نوں چھری مارن لگا، کڑیاں کول چھڑاندیاں نہیں نے، کڑی بھجی ہے، انہیں مارو گتوں کھچ کے انہوں بھی 3-4-5 چھریاں ماریاں سینے تے کڑی مر گئی۔ دوہرے قتل کے ملزم سمیت صفیہ کے گھر والے آج بھی اپنی بیٹی کو گنہگار سمجھتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا کیونکہ ان کی بیٹی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ یہ قتل نہ کرتے تو معاشرے میں بدنام ہو جاتے۔ اشرف کام کیتا تو اپنی گردنی بنا کے کیتا ہے، بلا وجہ پیال جا کے نہیں کیتا، پیالو چل کوئی تھے آج۔ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਅਮਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਅਮਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਬਹਿ ਜਾਣ, ਆੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਵਣ। یہ وہ رویہ ہے کہ جس کے باعث غیرت کے نام پر قتل ہونے والے تقریباً تمام کیسز میں مارنے والے کو سزا نہیں ہو پاتی، سوائے دوہرے قتل کے کیسز میں جن میں مدعی کا تعلق دوسری پارٹی سے ہوتا ہے۔